السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ آج میں خصوصی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ سید حسن مرتضیٰ، سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی پنجاب، ابھی بھی ان کو یہ عہدہ ملا ہے، پارلیمانی لیڈر پہلے تھے، اس سے پہلے سیکریٹری اطلاعات تھے۔ شاہ جی بہت بہت شکریہ اور بہت بہت مبارکباد نئی ذمہ داری کی۔ مہربانی۔ شاہ جی کیا کریں گے جو پہلے نہیں کیا تھا نیا عہدہ ملنے کے بعد، پنجاب کے سیکریٹری جنرل بننے کے بعد؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں اپنی قیادت کا بے حد ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا اور مجھے دوبارہ موقع دیا کہ میں پیپلز پارٹی کے لیے کام کر سکوں۔ اور میں قاہرہ صاحب کی ٹیم کا حصہ تھا، ان کی قیادت میں جتنا ہو سکتا تھا ممکن ان حالات میں ہم نے وہ کیا، اور جہاں سے قاہرہ صاحب نے چھوڑا اور انشاءاللہ تعالی اب راجہ پرویز اشرف صاحب کی قیادت میں، چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں اپنی نئی ذمہ داریوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اور میں چاہتا ہوں جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو احساس ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک عام آدمی کی جماعت ہے، ایک عام آدمی کی آواز ہے، اور اس کو مؤثر انداز میں اور انہی عام لوگوں کے فورم پر اس کو لے جاؤں اور اسی طریقے سے اس کو ری آرگنائز بھی کروں، اور چیئرمین بلاول بھٹو کا نیریٹو جو ہے وہ گھر گھر میں پہنچاؤں، گلی گلی میں جاؤں، گاؤں میں جاؤں، شہروں میں جاؤں، اور پارٹی کو جو ہمارے پہ وہ ایک ڈرائنگ روم کی وجہ سے جو ایک جنریشن گیپ ہے اس گیپ کو دور کروں، اور یوتھ کا جو اصل لیڈر ہے، اصل جو ریپریزنٹیٹو ہے، اس کو چیئرمین بلاول بھٹو کو میں اس یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کروں، ان کا جو وہ فاصلہ ہے اسے ختم کروں۔ بس یہی چیزیں ہیں جی۔ حکومت تحریک انصاف کی 3 سال ہو گئے، 3 سال کے بعد حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے تو بہت اچھی کارکردگی ہے ہماری، عمران خان صاحب نے اس کا جشن منایا، تقریب ہوئی۔ آپ کی نظر میں کیسی رہی حکومت کی کارکردگی، اور آگے کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی اس حکومت کے خلاف؟ دیکھیں جی، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس ملک میں حکومت نام کی چیز ہے، اور وہ عمران خان ہو یا بزدار ہو، میں انہیں حکومت نہ سمجھتا ہوں، نہ وہ اصل میں حکومت ہے۔ کون ہے حکومت؟ حکومت کہیں اور سے چل رہی ہے، کوئی اور چلا رہا ہے اس کو، اور انشاءاللہ تعالی جب عوامی راج آئے گا، جب عوامی حکومتیں ہوں گی، جب لوگوں کی حکومتیں ہوں گی تو وہ نظر بھی آئیں گی، وہ جواب دہ بھی ہوں گی۔ وہ تو آج بھی کہتے ہیں ہم اپنی حکومتی کارکردگی چھوڑیں، اپوزیشن اپنی کارکردگی بتائے۔ جو حکومت اپوزیشن سے کارکردگی پوچھتی ہے میں اسے حکومت نہیں سمجھتا۔ کارکردگی ہمیشہ حکومت کی ہوتی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ تو حکومتی جو خامیاں ہیں، جو کمی کوتاہیاں ہیں، جو ان کی نالائکیاں نااہلیاں ہیں، ان کی نشاندہی کرتی ہے، اور یہی اپوزیشن کی کارکردگی ہوتی ہے۔ 3 سال تو یہ چل گیا، آپ لوگوں نے کہا تھا 1 سال بھی نہیں نکالے گی یہ حکومت، گرا دیں گے، یہ کر دیں گے، مطلب پی ڈی ایم نے کھڑا کرتے، ہر طرف جلسے ہی جلسے تھے۔ حکومت تو قائم ہے، حکومت نہیں گری، اپوزیشن بکھر گئی، اپوزیشن میں دم خم نہیں رہا اب وہ۔ ہاں، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت جو ہے وہ عملی طور پر نہیں گری لیکن لوگوں کی نظروں سے گر گئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت کو گرانا چاہتی تھی اور اس کو نہیں گرانے دی گئی، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ ذمہ دار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ لوگ عوام کے سامنے بھی آئیں گے اور بے نقاب بھی ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کا جو نیریٹو تھا، چیئرمین بلاول بھٹو کا جو نیریٹو تھا، آج پی ڈی ایم، سو کالڈ پی ڈی ایم، میں اسے پی ڈی ایم نہیں کہوں گا کیونکہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کے نکل جانے سے وہ پی ڈی ایم نہیں رہ جاتی۔ نیا کوئی اتحاد ہو اپوزیشن کا، اس کو کوئی نیا نام دے تو اس کا ہم ضرور ذکر کریں گے۔ وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ جب حکومت گرنے کے قریب تھی، جب حکومت عملی طور پر گر گئی تھی، جب سینٹ کی سیٹ فیڈرل کی پیپلز پارٹی نے جیتی، بے شک وہ ساری پی ڈی ایم کی جوائنٹ ایفرٹس تھیں اور وہ جیتی، اور اس کے بعد حکومت نے اعتماد کا ووٹ بھی لیا، تو میں سمجھتا ہوں حکومت اس دن عملی طور پر ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کو سہارا دیا گیا پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو نکال کر
سہارا دیا گیا حکومت کو، اور شاید وہ اسی معاہدے کا کوئی کڑی ہو۔ نہیں، کس نے سہارا دیا مطلب حکومت کو؟ اب پہلے بھی کہا کہ بے نقاب ہوں گے، کون؟ یہ تو ساری قوم جانتی ہے جی، یہ تو ساری قوم کے سامنے ہے کہ پی ایم ایل این نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو سہارا دیا، اور پتہ نہیں اس کے بدلے کیا کیا ریلیف لیے، کیا کیا چیزیں لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں آئیں گی سامنے۔ نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے استعفے نہیں دیے، آپ لوگ استعفے دیتے تو لانگ مارچ ہوتا، نہیں، ہم جاتی بات تو ٹھیک ہے ان کی۔ ہمارا تو موقف بڑا واضح تھا کہ ہم نے 85 کے اندر جو الیکشن غیر جماعتی تھا وہ نہ لڑ کے غلطی کی تھی۔ ایسے خاندان سیاست کے اندر آ گئے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو غیر سیاسی تھے، غیر سیاسی ذہن تھے، وہ سیاست میں آ گئے، اور جس سے سیاست میں کرپشن بھی بڑھی، جس میں سیاست میں یہ لوٹا کریسی بھی بڑھی، اور جس کی وجہ سے سیاسی کلچر تباہ ہوا۔ وہ ساروں کو پتہ ہے کہ 85 میں کون کون سے خاندان اس سیاست میں آئے جنہوں نے پاکستان میں سیاسی لیکن یہ والا جو اختلاف تھا استعفوں کا اور تحریک عدم اعتماد کا، یہ تو حل ہو سکتا تھا نا، کہ مطلب اس پہ تو کوئی اس پہ راہیں جدا کر دینا۔ اس میں تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اتحاد کو نقصان پہنچایا، جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے کہ وقت تو آپ نے ضائع کیا، ہم نے ضائع نہیں کیا۔ نہیں، ہم نے تو کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ ہم نے تو پی ڈی ایم، یہ گھر بیٹھے تھے، ٹویٹر بند تھے، خاموش تھے، چپ تھے، گھر بیٹھے تھے، ہم نے انہیں باہر نکالا، اے پی سی کی، اس میں ہم نے پی ڈی ایم بنائی، اور پھر پی ڈی ایم کا جو کردار تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے، ہم نے حکومت کو مجبور اور محدود کر دیا تھا، اس کی ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی تھیں، حکومت جو تھی وہ اپنی جان بچاتی پھر رہی تھی۔ لیکن جب ہم نے وہ الیکشن جیتا اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ پنجاب سے یہ شروع کریں، پنجاب کے اندر ہمیں نو کانفیڈنس بھی لانا چاہیے، یہاں پہ بیڈ گورننس ہے، یہاں پر مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور انہی چیزوں کا ہم سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نے حکومت کو سہارا دیا۔ حکومت کیا لیا سہارا دے کر؟ مطلب سہارا دے کر بازار سارے جہان کو پتہ ہے جی کہ ہم جیلوں میں بھی پیپلز پارٹی پڑی ہے، آج تک ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی، کیس کی سنوائی بھی نہیں ہو رہی، فرد جرم بھی عائد نہیں ہو رہی، کوئی الزام بھی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی جیلیں بھی بھگت رہی ہے، اور کون باہر بیٹھا ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ میاں صاحب کی ہم ہیلتھ ایشوز پر کوئی سیاست کریں یا نیگیٹو ہم اس کو لیں، وہ بالکل بیمار ہوں گے، لیکن بیماری میں آصف علی زرداری صاحب بھی بیمار ہیں، فریال بی بی کو بھی ہیلتھ ایشوز ہیں، لیکن ہم تو ملک میں بیٹھے ہیں۔ کیا خورشید شاہ صاحب جو ہیں ان کے ہیلتھ ایشوز نہیں ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کو تو عدالت نے بھیجا۔ اب ہم کب کہہ رہے ہیں جی کہ عدالت نے نہیں بھیجا؟ ہمیں تو وہ الفاظ بھی عمران خان صاحب کے یاد ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کراس چیک کروایا ہے، ان کے جو اپنا ٹیسٹ تھے، میڈیکل رپورٹس تھیں، وہ شوکت خانم کے ڈاکٹر سے ہم نے ٹیسٹ کروایا، اور اگر وہ باہر نہ گئے تو اللہ نہ کرے کوئی ان کی صحت کے ساتھ یا ان کی زندگی کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ ہم نے تو وہ باتیں بھی سنی ہیں۔ آپ سندھ گورنمنٹ بچانے کے چکر میں آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے سندھ گورنمنٹ بچانی تھی، تو آپ نے سندھ کوئی نو گو ایریا تو نہیں ہے نا جی، سندھ ساروں کے سامنے پڑا ہے، کھلے ہیں بارڈرز، ایئرپورٹس کھلے ہیں، جائیں سندھ میں، جس نے اپنی قسمت آزمانی ہے، کوئی وہاں محمد بن قاسم بننا چاہتا ہے تو بنے، تاریخ نے وہ بھی لکھا تھا، تاریخ ان کی بھی لکھی جائے گی، ہم کوئی روک نہیں رہے، کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں اپنی گڈ گورننس کی وجہ سے موجود ہیں، وہاں بھٹو شہید کے کارناموں کی وجہ سے موجود ہیں، وہاں پہ ہم چیئرمین بلاول اور سی ایم سندھ مراد علی شاہ کی کارکردگی کے بلبوتے پر بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے۔ یہ ساری اپوزیشن، انہوں نے جا کے جی ڈی اے کے ساتھ الائنس نہیں کیا تھا، انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس نہیں کیا، یہی مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ایم ایل این وہاں جا کے ہمارے خلاف ضمنی الیکشنز لڑ کے انہوں نے دیکھ نہیں لیا، آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا، کوئی ہمیں اس پہ یہ نہیں ہے، یہ جو جس کا دل چاہے سندھ میں جائے، ہاں پنجاب ہم نے فتح کرنا ہے، ہمارے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جیتنے کے لیے پورا پنجاب ہے، اور ہم انہیں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی بہت جلد کہ جب یہ پنجاب کی سڑکوں پہ اور لاہور کی سڑکوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ہم کون کیا کھو رہا ہے اور کیا پا۔ پنجاب میں تو آپ کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، کس طرح کریں گے آپ؟ یہ 22 سالہ جدوجہد والے بھی جو ہیں ایک سیٹ والی پارٹی تھے، عمران خان صاحب اکیلے پارلیمنٹ میں تھے،
یہ اگر بن سکتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی تو آج بھی وہ تو گھر گھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے نا. نہیں، ہم تو پیپلز پارٹی تو آج بھی ہر اس گھر میں موجود ہے جس کی چھت ٹپکتی ہے. آج بھی غریب کے دل میں بھٹو دھڑکتا ہے. آج بھی آپ کسی کو جائیں اور کوئی کارنامہ دیکھ لیں، وہ سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے کہیں آپ کو نظر نہیں ہوگا. مولانا صاحب کی پیٹھ میں چھرا کیوں گھونپا آپ لوگوں نے؟ مولانا صاحب کی پیٹھ میں چھرا ہم نہیں گھونپتے، وہ جگہ جگہ اپنی پیٹھ خود سامنے کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کوئی ان کی پیٹھ میں کیا چھرا گھونپنا ہے؟ مولانا صاحب کا احترام کرتے ہیں، مولانا صاحب کی عزت کرتے ہیں. مولانا صاحب کی ہر جگہ پر پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں عزت اور احترام سے نوازا. لیکن اب مولانا صاحب اگر خود ایسی زبان استعمال کریں گے، اور پھر عزت تو دیکھیں جی دونوں طرف سے ہوتی ہے. ایک طرف سے تو خوشامد ہوتی ہے، اور خوشامد پاکستان پیپلز پارٹی کے خون میں نہیں ہے. مولانا صاحب آپ کے زیادہ قریبی دوست تھے، تو ادھر مسلم لیگ نون کے قریب کس طرح ہو گئے؟ مطلب آپ لوگوں میں کچھ تو ہوگا نا. زرداری صاحب کے تو دعویٰ تھا کہ مولانا صاحب بہت میرے دوست ہیں. بالکل، ہم آج بھی، ہمارا سیاست میں کوئی بھی دشمن نہیں ہے. سیاست جو ہے وہ نہ ہی کوئی درینہ دشمنی ہوتی ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے. اور اختلاف رائے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ چاہتی ہے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے دور کیا جائے. اب ہم نہ خواہشات پوری کر سکیں، ہم اپنی اگر اب وہ شروع کر دیں کہ پی ڈی ایم کے ذریعے ہمیں تعیناتیاں اور تبادلے بھی جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی صورت میں ہم کروائیں، تو تعیناتیاں مطلب آپ کے دیکھیں سومرو صاحب، یا تو آپ بھولے بہت ہیں اور یا آپ سیانے بہت ہیں. دو ہی چیزیں ہیں. ساروں کو پتہ ہے، یہ تو میڈیا پہ چلتی رہی ہیں خبریں، یہ تو ساری زبان زد عام تھی کہ مولانا صاحب چاہتے تھے کوئی ڈی سی لاڑکانہ لگوانا اپنا عزیز بھائی، اور وہ نہیں ٹرانسفر ہو سکی. اتنے بڑے مقصد کو مولانا صاحب نے ایک ڈی سی کے مولانا صاحب کے مقاصد جو ہیں وہ اپنے اغراض و مقاصد ہیں، ان کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن وہ ہم نے معذرت کی. اور کئی چیزیں ایسی ہیں، وہ بتا دیں قوم کو پھر اگر ہیں تو. میں نے کیوں بتانی ہے جی؟ مولانا صاحب اور وقت خود بتائے گا. آپ نے اتنی بڑی اپوزیشن ہے اور ان کا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے، معاہدے بھی ان کے سامنے ہیں. 10 سال تک مانتے نہیں ہیں، پھر ایک معاہدہ جدہ سامنے آ جاتا ہے. اب یہ بھی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی آہستہ آہستہ. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ جی سندھ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں، پنجاب کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ رہا ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کہا ہم نے سب سے زیادہ تکلیف ہے. اس کے جواب میں ظاہر ہے اس وقت مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ واقعتاً جلاوطن بھی ہے، انہوں نے پیچھے تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں. تو اس طرح کی بات، اس طرح کے موازنے کرنے چاہیے. مریم صاحبہ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پھر ہم نے سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں. دیکھیں جی، مریم بی بی کا احترام ہے میری نظر میں تو خواتین کا ویسے بھی بڑا احترام کرتا ہوں، اور ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے وہ میرے لیے بڑی قابل احترام ہے. ایک سیاسی جماعت کو وہ لیڈ کر رہی ہیں، باقی ان کی قیادت بھی بڑی قابل احترام ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جیلہ کٹیے ایسی تے تھکاوٹ محسوس کرن بی بی مریم نواز، کوئی سمجھ تو باہر ہے. آج بھی جیلوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں. خورشید شاہ صاحب بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی فرد جرم کے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، اور تھکاوٹ ان کی محسوس کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کے. میری سمجھ سے باہر ہے. اور جہاں تک بلاول صاحب کی بات کا تعلق ہے کہ ڈومیسائل کا فرق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرق ہے. اگر پنجاب کا وزیر اعظم بیمار ہوتا ہے تو اس کو علاج کی سہولتیں بیرون ملک میں دی جاتی ہیں جیل سے نکال کر، اور اگر سندھ کا وزیر اعظم ہوتا ہے تو اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، اسے پنڈی کے چوک میں شہید کر دیا جاتا ہے، اسے لیاقت باغ میں گولی مار کر لاش لپیٹ کر بھیج دی جاتی ہے. چھوٹے صوبوں کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈومیسائل میں فرق ہے. اگر لاہور کا ڈومیسائل ہوتا تو آج ہمارے ساتھ یہ کچھ نہ ہو رہا ہوتا. نہیں، لیکن اب لاہور والوں کے بچوں کی شادیاں بھی تو ویڈیو کالنگ پہ ہو رہی ہیں نا. مریم نواز نہیں جا پا رہی اپنے بیٹے کی شادی پر، نہیں جا پائیں. تو شادی تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے سومرو صاحب کہ اگر بیٹے کی شادی وہ پاکستان میں کر لیتی ہیں. ان کا بیٹا کون سا ECL پہ ہے، ان کا بیٹا کون سا ایگزائل میں ہے. وہ تو خود ساختہ جلا وطنی ہے، باہر بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں. وہ پاکستان میں آتے اور یہاں شادی کر لیتے. اب یہ تو کوئی نہیں نا کہ آپ شادی کے بہانے پر بھی 10 بندے باہر چلے جائیں، آپ بیماری کے بہانے بھی 10 آدمی باہر چلے جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سوال بنتا نہیں ہے کہ شادی تھی، اور وہ شادی لیٹ بھی ہو سکتی تھی.
سال لیٹ کر لیتے، کون سا اوور ایج ہو رہے تھے، پاکستان میں کر لیتے. شادی میں ان کی والدہ کو ہونا بہت ضروری ہے، اس میں ہم نہیں کہتے کہ وہ کیوں نہیں ہے. ہم نے تکلیف تو ہے نا یہ چیز کا، تکلیف میں جو کہہ رہی بات تو ٹھیک ہے کہ تکلیفیں برداشت کی ہیں ہم نے، یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں برداشت کر لیں. ہم نے تو پھانسیوں پہ بھی جھولے ہیں، ہم نے تو کوڑے بھی کھائے ہیں، ہم نے تو قلعے بھی کاٹے ہیں، ہم نے تو قیدیں بھی کاٹی ہیں، ہم نے تو اپنے کارکنوں کے، اپنی قیادتوں کے جنازے اٹھائے ہیں. ہمارے کندھوں پر جنازے اور ان کے کندھوں پر معاہدے. کمال کر رہے ہیں آپ، کیسا موازنہ کر رہے ہیں، بہت انصاف کر رہے ہیں آپ. معاہدے مطلب ابھی تو اس وقت تو کوئی معاہدہ نہیں ہے نا، مشرف کے زمانے میں ایک تھا سر، لیکن ابھی تو کوئی نہیں ہے. مشرف کے والا معاہدہ بھی 10 سال بعد سامنے آیا تھا، انشاءاللہ تعالی یہ معاہدہ بھی سامنے آئے گا. نہیں یہ آپ ویسے کہہ رہے ہیں سیاسی مخالفت میں، آپ کے پاس کوئی ثبوت میں ہے؟ کوئی سیاسی مخالفت میری ان سے ہے ہی کوئی نہیں، میرا ان سے نظریاتی اختلاف ہے. سیاسی مخالفت ہماری ان سے کیا ہونی، ہونا تو ان سے نظریاتی اختلاف ہے. نہیں کیا لیا ہوگا معاہدوں میں؟ کل بھی مریم نواز صاحبہ پیشی پر تھیں، کل بھی انہوں نے ان کو عدالتوں میں ان کو اسی طرح کوئی ان کے مقدمات بھی نہیں. آپ فرق نہیں دیکھ رہے کہ وہ خالی پیشیاں ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ گرفتار کرنے سے یا پیشی پہ بلانے سے 10 روز قبل ان کو اطلاع دی جائے، اور ہمیں 2 سال 3 سال 2.5 سال جیل میں رکھ کر بھی ہمارے پہ فرض جرم عائد نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یار ہمیں ٹرائل کر دو، ہمیں سزا کر دو، ہم تو ضمیر کے قیدی ہیں، ہمیں کر دو جو کرنا ہے لیکن کرو تو صحیح. ان کو گرفتاری سے 10 دن پہلے اطلاع دینی ضروری ہے، ہمیں گرفتاری کے بعد بھی 2.5 سال تک ٹرائل کرنا نہ، وہ بھی ضروری ہے. اچھا مریم صاحبہ نے قومی اتفاق رائے کی بات کی ہے، قومی مصالحت کی بات کی ہے. تو پیپلز پارٹی اگر مسلم لیگ نون دوبارہ قومی مصالحت کی طرف آتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کو ساتھ دے گی قومی مفاہمت کے لیے، ساتھ بیٹھے گی مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ کون سے قومی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں؟ کیا اب نیا کیا ہوگا؟ پی ڈی ایم جو تھا وہ قومی مفاہمت نہیں تھی، وہ فورم نہیں تھا بیٹھ کر بات کرنے والا. اب کیا ہم دوسری دفعہ ڈسے جائیں؟ اب ہم دوسری دفعہ وہاں جائیں کہ آپ ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپو؟ مطلب چھرا، یہ دوسری دفعہ بات وہ کہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں اور اسی چکر میں عمران خان 5 سال پورے کر جائیں گے. نہیں، عمران خان صاحب کو جو ٹائم پورا کروا رہے ہیں یہ سوال تو ان سے بنتے ہیں. عمران خان، ہم کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ہمیں اسمبلیوں کے اندر جدوجہد کرنی چاہیے، ہمیں اسمبلیوں کے باہر جدوجہد کرنی چاہیے، استعفے اس کا حل نہیں ہے. تو آج وہ ہمارے نیریٹو پہ ہی کھڑے ہیں نا کہ استعفے نہیں دے رہے. پیپلز پارٹی کو تو انہوں نے پی ڈی ایم سے نکال دیا، اب پی ڈی ایم کے پاس تو صرف ایک آپشن بچتی ہے استعفوں والی. وہ کیوں نہیں دیتے استعفے؟ اب دیں نا استعفے، پنجاب سے بھی دیں، سندھ میں تو ماشاءاللہ ہے ہی ان کا کچھ نہیں، سندھ میں استعفیٰ کیا دینا ہے، ایک سیٹ بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ آپ کے نیریٹو پہ آ گئے ہیں تو پھر تو آپ کو ان کے ساتھ جانا چاہیے. تو ہمارے نیریٹو پہ آ گئے ہیں تو آ کے بات کرے نا. ایک چوپڑی ہوئی تھے تو دو انج نہیں ہونا. یعنی آپ کے خیال میں پورا کا پورا جو پی ڈی ایم کی ناکامی ہے سارا ذمہ دار اس کی مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون ہے؟ یہ وقت بتائے گا، ہم نہیں کہتے، یہ وقت ثابت کرے گا کہ اس کے ذمہ دار کون ہے. زرداری صاحب نے کوئی پیچھے ڈیل ویل نہیں کی اس میں؟ زرداری صاحب نے ڈیل کی ہوتی تو آج زرداری صاحب بھی ملک کے باہر ہوتے. ہم نے تو ای سی ایل پہ ریلیف نہیں مانگا ان سے کسی سے. ہماری ایک درخواست ثابت کر دیں کہ ہم نے ای سی ایل کے لیے دی ہو کہ ہمارا نام نکال دو. چلیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کب آ رہے ہیں لاہور؟ انشاءاللہ تعالیٰ اب جنوبی پنجاب کا وہ 4 تاریخ سے شروع کر رہے ہیں، 9 تاریخ تک ان کا ہے وہ وزٹ، اس کے بعد وہ سینٹرل پنجاب کی ڈیٹس دیں گے. وہ رائے ونڈ چلے گئے تو رائے ونڈ اللہ معاف کرے، رائے ونڈ پاکستان کا حصہ ہے، پنجاب کا حصہ ہے. ہم رائے ونڈ بھی جائیں گے، رائے ونڈ تو بڑے نیک لوگ بھی جاتے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. چلے، پنجاب میں ریوائول کا پلان بلاول بھٹو صاحب کے پاس ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی میں دیکھیں جی 2 سال رہ گئے ہیں الیکشن میں، آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی ریوائیو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آپ بھی شہباز شریف صاحب کی طرح 2023 میں انتخابات دیکھ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں بلکہ؟ دیکھیں میں وہ بتا رہا ہوں جو ایک ڈیٹ ہے، تو الیکشن تو کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، الیکشنز کا تو یہ کوئی نہیں ہے. انتخابات میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہوگا آپ کا؟ نہیں، اتحاد تو ہم نہیں کریں گے جی. کسی اور کے ساتھ نہیں، اتحاد نہیں ہوگا.
جہانگیر ترین گروپ آپ کے ساتھ ملے گا؟ نہیں، جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی حد تک ہے. جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ اس کی حیثیت کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. نہیں، کل کو وہ لوگ آپ کو جوائن کرنا چاہیں تو؟ دیکھ، وہ جوائن کرنا چاہیں تو پیپلز پارٹی کے دروازے تو کبھی بھی بند نہیں ہوئے. رابطے ہیں؟ رابطے یقیناً ہیں. آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ 25 ارکان پی ٹی آئی کے آپ کے ساتھ رابطے میں، ان کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ آج بھی ہمارے ساتھ رابطے میں. وہ آپ کو لیکن اگر پی ایم ایل این آگے نہ لگے، وہ پنجاب کی اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے، اگر وہ آگے نہ لگے تو وہ 25 ارکان بیچارے جو بیٹھے وہاں سے فنڈز بھی لے رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھے مراد بھی لے رہے ہیں، ان کو خراب کرنا کوئی ضروری ہے. سرپرائز دیں گے آپ کوئی بڑا سرپرائز دیں گے. اگر آج نون لیگ سیدھی ہو جائے 1 ہفتے میں سرپرائز ہوگا. اور انتخابات میں تو انشاءاللہ تعالی بہت بڑے بڑے سرپرائز ہوں گے. بہت شکریہ شاہ جی. سید حسن مرزا صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی انتخابات میں بھی سرپرائز دے گی، اور سارا کا سارا ملبہ ناکامیوں کا اپوزیشن کی نون لیگ پر انہوں نے ڈال دیا ہے. آپ فیصلہ کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.